یہ کہانی ہے ایک رکشہ ڈرائیور کی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ حامد اور شاہد دونوں ہوٹل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ رات کے وقت رکشہ چلاتے تھے۔ آج کل سواریاں کم ملتی ہیں یار، حامد نے کہا۔ سردیاں ہیں نا، اس وجہ سے سواریاں کم ملتی ہیں، شاہد بولا۔ ہاں لیکن سردیوں میں ایک فائدہ ہوتا ہے، حامد مسکرا کر بولا۔ وہ کیا؟ شاہد نے فوراً پوچھا۔ سواریاں منہ مانگے پیسے دیتی ہیں، اس نے پھر مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں یار یہ بات تو ہے، شاہد بولا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ دونوں ہوٹل سے باہر آ گئے۔ قریب ہی ان کے رکشے کھڑے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر دور کی سواری نہ ملے تو 3 بجے تک آ جانا یہیں، شاہد نے حامد سے کہا۔ ٹھیک ہے، حامد بولا۔ وہ لوگ 2 بجے کھانا کھاتے تھے اور پھر ہر گھنٹے بعد چائے پیتے تھے۔ اگر کسی کی دور کی سواری ہوتی تو وہ نہیں آتا تھا۔ وہ دونوں اپنا اپنا رکشہ لے کر روانہ ہو گئے۔ حامد ایک جانب چلا جا رہا تھا۔ اسے ایک آدمی نے رکنے کا اشارہ کیا جو سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ حامد اس کے پاس جا کر رک گیا۔ ملیر، کالا بورڈ جانا ہے، وہ آدمی بولا۔ ٹھیک ہے، حامد نے کہا۔ کتنے پیسے لوگے؟ اس نے پوچھا۔ 500 روپے، حامد نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ آدمی رکشے میں بیٹھ گیا۔ حامد نے رکشہ چلا دیا۔ ان کا رکشہ کافی دیر بعد ملیر کے علاقے میں پہنچ گیا۔ کالا بورڈ کے اسٹاپ پر حامد نے رکشہ روک دیا۔ مجھے ذرا آگے جانا ہے، وہ آدمی بولا۔ کالا بورڈ کی بات ہوئی تھی، حامد نے کہا۔ لیکن مجھے آگے جانا ہے اب، وہ بولا۔ اس کے الگ پیسے ہوں گے؟ ٹھیک ہے تم لے لینا، جتنا آگے جاؤ گے اتنے ہی پیسے لگیں گے، حامد نے کہا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آدمی اسے کہیں دور بھی لے جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے تم پیسوں کی فکر نہ کرو، اگر 2000 روپے بھی تمہارا کرایہ بنے گا تو وہ میں دوں گا، آدمی نے یقین دہانی کرائی۔ کس طرف چلوں؟ حامد نے پوچھا۔ فی الحال سیدھا چلو، آگے جا کر میں تمہیں راستہ بتا دوں گا، وہ آدمی بولا۔ حامد نے رکشہ چلا دیا۔ وہ آدمی حامد کو پکی سڑک سے کچے علاقے میں لے آیا۔ آخر جانا کہاں ہے؟ حامد نے بیزاری سے پوچھا۔ بس قریب ہی ہے میرا گھر، وہ بولا، اور پھر کافی دیر ادھر ادھر گھمانے کے بعد حامد کو ایک گھر کے سامنے لے آیا۔ اس ویران علاقے میں صرف یہی ایک گھر بنا ہوا تھا۔ یہاں کے تو بہت پیسے بن گئے ہیں، حامد نے کہا۔ جتنے بھی بنے ہوں، لیکن تمہیں پیسے دے کون رہا ہے؟ وہ آدمی پراسرار انداز میں ہنس کر بولا۔ کیا مطلب؟ حامد نے حیرت سے کہا۔ میں تو چاند کی ہر 14ویں تاریخ کو کسی نہ کسی آدمی کو گھیر کر کسی ویران جگہ پر لے جاتا ہوں اور اس کا خون پی جاتا ہوں، اس آدمی نے زور سے ہنس کر کہا۔ کون ہو تم؟ حامد گھبرا کر بولا۔ میں بدرو ہوں، اس نے خوفناک انداز میں جواب دیا۔ بدرو؟ حامد حیرت سے بولا۔ ہاں، آج کی 14ویں کو تم میرا شکار ہو، اس نے کہا، اور پھر اس نے دیکھتے ہی دیکھتے خوفناک بلا کی شکل اختیار کر لی۔ اسی وقت وہاں ایک جیپ آ کر رکی۔ وہ بدرو غائب ہو گئی۔ جیپ میں 4 آدمی بیٹھے تھے۔ یہاں کس کو لے کر آئے ہو؟ ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے باروب آدمی نے
حامد سے پوچھا۔ سواری لایا تھا لیکن اس آدمی نے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ گھر تو برسوں سے ویران ہے، تم پتہ نہیں کس کو لے کر آئے تھے۔ حامد نے ان لوگوں کو سارا واقعہ سنا دیا۔ ڈرائیور نے دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ اس علاقے کے زمیندار ہیں، ہم تو اکثر رات کو اپنی زمینیں دیکھنے نکلتے ہیں، اتفاق سے آج اس طرف آ گئے اور تمہاری جان بچ گئی۔ خیر اب چلو ہمارے ساتھ ساتھ، ہم تمہیں پکی سڑک پر چھوڑ دیتے ہیں۔ حامد ان کی جیپ کے ساتھ ساتھ اپنا رکشہ پکی سڑک پر لے آیا اور ان کا شکریہ ادا کر کے واپس اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ اگر آج یہ لوگ نہ آتے تو بدرو نہ جانے اس کا کیا حشر کرتی۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد حامد کے دماغ پر بہت گہرا اثر ہوا اور وہ جب بھی کوئی سواری بٹھاتا تو یہ واقعہ بار بار اس کے ذہن میں آ جاتا تھا۔